السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب دیکھیں، ہم جیسے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی، اللہ نے اس میں دو مزید گروہوں کا ذکر کیا۔ پھر جب سورہ بقرہ شروع ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہدایت کے لیے بتایا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت کا جو بھی راستہ ہے وہ اسی کتاب کے ذریعے سے ہمیں ملے گا۔ پھر ان متقین اور مومنین کا جو گروپ ہے، اس کے علاوہ دو اور گروپ تھے جو کہ سورہ فاتحہ میں بھی جن کا ذکر ہوا تھا، اور ان کی تفصیل جو ہے پھر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی۔ پہلا گروہ وہ کفار کا اور دوسرا منافقین کا۔ پھر منافقین کے گروہ جو تھے اس میں بھی دو ہمیں قسمیں ملی منافقین کی بھی، اور جب یہ ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ہمیں ہوشیار بھی کر دیا، آگاہ بھی کر دیا، اور ہمیں ان کی نشانیاں بھی بتا دیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہ آخر ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیا وجہ ہے کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں پیدا کرنے والا، بنانے والا، اس دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اس نے زمین اور آسمان ہمارے لیے بنائے، پھر آسمان سے پانی اتارا، نازل کیا ہمارے لیے، اور ہر طرح کی نعمت جو ہے نا وہ زمین اور آسمان کے اور اس بارش کے نزول میں تمام دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ اس کا احاطہ ہو جاتا ہے، وہ سب اس میں کمپلیٹلی آ جاتی ہیں جو بھی نعمتیں دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں۔ اور جب ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں جس ذات نے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر ہمارے آرام اور آسائش کے خیال کے لحاظ سے اس زمین کو ہمارے لیے آرام دہ بنایا، اور پھر ہمارے کھانے پینے کا سارا انتظام اس میں کیا، ہمارے روزگار کا تمام مواقع اس میں ہمیں فراہم کیے، ہر طرح سے ہمیں یعنی ہمیں ایک زندگی گزارنے کے قابل بنایا، تو پھر اس ذات کا سب سے بڑا ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ سب سے بڑا گناہ جو کہ ناقابل معافی ہے وہ شرک ہے۔ تو شرک جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بھی ہے ایک ایسی ذات کے لیے جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی جس نے ہر چیز، جو بھی ہم جس نعمت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس زندگی سے، اپنے جسم میں موجود تمام اللہ کی نعمتیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، ہمارے جسم میں دوڑتا ہوا خون ہے، ہمارے سانس لینے کا نظام ہے، ہمارے ہر سسٹم اور ہر چیز اتنی باریک بینی سے بنانے والا صرف انسان کا نہیں بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی قسم کے درخت ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ آم کا درخت لے لیجئے آپ، امرود کا درخت لے لیجئے آپ، ایک دوسرے سے پتے مختلف ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر پتا دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ سوچیں، اتنے لاکھوں کروڑوں درخت، دنیا میں اربوں خربوں درخت ہوں گے اور ان میں کتنے پتے ہوں گے، لیکن ہر پتا جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر انسان کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں۔ دنیا میں آج تک کتنے لوگ آ چکے ہیں، اور اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے، یعنی اور چیزوں کو تو ہم چھوڑ ہی دیں، ہم بڑی بڑی باتوں کی طرف تو جائیں ہی نہیں، صرف ہم اپنے حد تک ہی اگر جائزہ لیں تو ہمیں ایسی نشانیاں ملتی ہیں کہ جس سے ہم اگر غور و فکر کریں تو ہمارا دل اور دماغ سب اس بات کی تائید کریں گے کہ واقعی اللہ کے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اور چیزوں کی طرف تو ہم جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہدایت کی شکل میں قرآن کا نزول، اپنے رسولوں کو بھیجنا ہماری ہدایت کے لیے،
یہ سب بھی نعمتیں ہیں اور ان پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن میں تو کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بھی کسی چیز کے اوپر، بادلوں کے اوپر ہی غور کر لے، درختوں کے اوپر غور کر لے، یا انسان اپنے جسم کی بناوٹ پہ غور کر لے، تو اس کو ایسے ثبوت ملیں گے، ایسے راز اس پہ کھلیں گے کہ جس کے آگے وہ خود اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا. تو پھر ان سب باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی ایک دیا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی، یعنی اللہ کی وحدانیت کا، پہلے تو اللہ نے اپنی وحدانیت کا ثبوت دیا، ایک ہمیں اس کے لیے ایک چیلنج دیا، پھر بتایا کہ یہ کتاب جو کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے. اب توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ کی جہاں ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی وحدانیت پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح رسول کو یہ ماننا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور جو کچھ بھی تعلیمات وہ ہم تک پہنچا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا اتنا ہی بڑا حصہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی گواہی کس طرح دی کہ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن، اگر تمہیں اس کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہے، یعنی تمہیں اللہ پہ شک ہے، یا اگر تمہیں اللہ پہ نہیں اس کے رسول پہ شک ہے، تو کوئی ایک یہ سمجھتے ہو تم کہ یہ رسول خود سے بنا کر لے آیا ہے یہ صورتیں یا آیتیں، تو ایک صورت کوئی اس کی جیسی بنا کر لے آؤ، اور اس کام کے لیے تم ساری دنیا کو اپنا مددگار بنا لو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کے ہر ایک سے مدد لے لو اگر تم اپنے کو سچا سمجھتے ہو، لیکن تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. اور پھر تمہارا انجام کیا ہے؟ ایسی آگ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے. آپ کو پتہ ہے نا، انسان کے جسم میں جلنے کے لیے بہت اچھا ایندھن انسان کا جسم بن سکتا ہے، جیسے اس کی ہڈیوں میں جو کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، یہ بہت تیزی سے آگ کو پکڑتا ہے، چونا ہے، یعنی یہ کہ آگ، ایک تو آگ سلگنا اور اس کے بعد اس میں پھر ایسا ایندھن جو کہ آگ کو اور بھڑکا دے گا. استغفر اللہ. یہاں تک آنے کے بعد یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے. ابھی آگے آپ جہاں جیسے جیسے پڑھیں گے کہ جہاں کہیں بھی کچھ خبری ہے وہاں پر پھر عذاب کا بھی ذکر ہے، اور جہاں کہیں بھی سزا کا یا عذاب کا ذکر ہے وہاں پر پھر کوئی جنت کی خوشخبری بھی ہے. تو اب ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ لیکن یہ سب کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ آگ اور وہ سب جو کچھ تیار کیا گیا ہے وہ کافروں کے لیے ہے. اب آپ ان لوگوں کو خوشخبری دی دیجیے جو کہ ایمان لائے ہیں، اور صرف ایمان نہیں لائے ہیں، انہوں نے صالح عمل بھی کیے ہیں. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح جو ہیں ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. کوئی بھی کام اس وقت تک صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، جب تک کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے وہی سب کچھ کر کے دکھایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. اس کتاب کے ذریعے آپ پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے اس کتاب پہ دکھا دیا. تو دونوں چیزیں جو ہے نا لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ قرآن پہ یقین ہے تو آپ کو رسول کا بھی یقین اور اس کی بھی سچائی کا اقرار کرنا ہوگا. اور عمل صالح اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے اسوہ حسنہ پر نہ چلیں. اس کتاب میں، قرآن میں جو کچھ راستے، جو کچھ طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ ان پر عمل کیے بغیر عمل صالح نہیں کر سکتے. اسی لیے عمل اور فعل میں فرق یہی ہے. فعل کا مطلب بھی کام کرنا ہی ہے نا. اردو میں بھی فعل استعمال ہوتا ہے اور عمل بھی استعمال ہوتا ہے. تو فعل اور عمل میں فرق کیا ہے؟
فعل ہر اس کام کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی ارادے کے بھی کیا جائے تو بھی وہ فعل ہے. اور عمل کہتے ہیں جس کام کو علم کے ساتھ کیا جائے، سمجھ کے کیا جائے، نیکی کی نیت سے کیا جائے، وہ عمل ہے. تو عمل صالح کرنے کی پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ علم. جب علم حاصل ہوگا، جب ہمیں پتہ ہوگا، تبھی تو ہم صحیح کام کریں گے. ایک معمولی سی بات ہے کہ دیکھیں حج پہ جانے سے پہلے کتنی لمبی ٹریننگ ہوتی ہے نا. ہم جانے سے پہلے دعائیں سیکھتے ہیں، طریقے سیکھتے ہیں. اگر یہاں پر تو خیر باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر نہیں بھی ہوتی ہیں تو لوگ کتابوں کے ذریعے اور اس پہ یوٹیوب پہ نیٹ پہ سرچ کر کے ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ارکان حج کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. قربانی جو ہے وہ کس طرح کرنی، کس دن کرنی ہے، کس دن کنکریاں مارنی ہیں، کس دن ہمیں میدان عرفات میں جانا ہے. یہ سب کچھ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کیا جاتا ہے نا. اسی طرح ہر نیکی، ہر کام، نماز پڑھنے کے لیے بھی پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے. علم کیا ہے کہ اس نماز کو سیکھا جاتا ہے، نماز کے لیے دعائیں یاد کی جاتی ہیں، نماز کے لیے خشوع و خضوع کا ارادہ کیا جاتا ہے. یہ جانا جاتا ہے. علم کیا ہے؟ جاننا. یہ جانا جاتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں نماز کتنا قریب کرتی ہے، اور نماز پڑھنے کا مقصد اصل کیا ہے، اور نماز سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے جو ہمارے لیے کارآمد ہوگی. یہ سارا علم حاصل کر کے جب ہم پڑھیں گے نماز تو وہ عمل صالح ہوگی. تو اسی طرح ہر عمل جو علم کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم کیا ہے کہ اس نماز کو سیکھا جاتا ہے، نماز کے لیے دعائیں یاد کی جاتی ہیں، نماز کے لیے خشوع و خضوع کا ارادہ کیا جاتا ہے. یہ جانا جاتا ہے. علم کیا ہے؟ جاننا. یہ جانا جاتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں نماز کتنا قریب کرتی ہے، اور نماز پڑھنے کا مقصد اصل کیا ہے، اور نماز سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے جو ہمارے لیے کارآمد ہوگی. یہ سارا علم حاصل کر کے جب ہم پڑھیں گے نماز تو وہ عمل صالح ہوگی. تو اسی طرح ہر عمل جو علم کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بھی علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرتے ہیں نا، یعنی عمل کرنے کی پہلی شرط، بنیادی شرط کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. تو علم حاصل کریں. اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو تو ہم اس کا علم حاصل کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے رہے، ترجمے سے بھی بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور تفسیر بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہوگی پڑھنے کی. لیکن صحیح معنوں میں اس کا علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس پہ جتنا غور و فکر کریں، اس کو جتنا آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے غور و فکر کرنے کو. علم کے لیے بنیادی چیز ہوتی ہے غور و فکر کرنا. تو جب آپ غور و فکر کریں گے، علم حاصل کریں گے، تو آپ اپنے اعمال کو صالح بنا سکتے ہیں. تو جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، بے شک انہی کے لیے ہے جنات تجری من تحتها الانہار. جنات تجری، جنات، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات باغات، یعنی ایک سے زیادہ جنتیں موجود ہیں. اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو. جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور جتنی بھی نہریں ہیں سب وہیں سے نکلتی ہیں. حوض کوثر بھی وہیں ہے. تو مسلمانوں کی جنت جو ہے، ہم اکثر یہ جملہ ہم نے اکثر سنا ہوگا نا، جنت مومن کی میراث ہے. کیوں کہتے ہیں میراث؟ اس لیے کہ میراث ہے کہ میراث یعنی ورثے میں ملنے والی چیز. ورثے میں عام طور سے دیکھیں آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں، چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز ہو، وہ آپ کو بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی کوشش، بغیر کسی محنت کے ملتی ہیں.
اس میں آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ مل رہا ہے. صرف آپ کو وارث ہونے کی بنا پر جنت مل جاتی ہے وراثت. اسی طرح جنت بھی مومن کی میراث ہے. یعنی اس کے لیے کیا شرط ہے؟ مومن ہونا شرط ہے اور آپ جنت کے وارث بن جاتے ہیں. مومن جو ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا اگر اس کے دل میں شرک نہیں ہے. تو وہ کیونکہ شرک ہونے کے بعد تو مومن رہے گا نہیں نا. تو اگر شرک نہیں ہے اور وہ مومن ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. جنت کے مختلف درجے، مختلف نام ہیں. جنت الماوا، جنت النعیم، جنت الفردوس. اسی طرح قرآن میں ہمیں آگے بھی کئی نام ملیں گے. اور سورہ رحمان میں 2 جنتوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے. اللہم انی نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اور آگ سے پناہ مانگنی چاہیے ہر وقت. تو وہ جنت، وہ باغات جہاں پر تجری بہتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، ان کے نیچے سے تحت، نیچے ان کے نیچے سے الانہار، مختلف قسم کی نہروں کا بھی ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے. یعنی دنیا میں تو ہم صرف پانی کی ہی نہر دیکھتے ہیں نا، لیکن ہمیں قرآن میں دودھ کی نہر اور شہد کی نہر اور شراب کی نہر اور زنجبیل جو 29ویں پارے میں ذکر ہے. یعنی زنجبیل کہتے ہیں اس کو، ادرک. اب یہ ہم اپنی دنیاوی حساب سے اس کو نہروں کو تصور میں نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ جو ہیں اب جیسے دودھ کی اور شہد کی اور پانی کی جو نہریں ہیں، اس کے لیے قرآن میں جگہ جگہ یہ ہے کہ وہ ایسی نہریں ہوں گی کہ جن کا نہ ذائقہ خراب ہوگا اور نہ ان کا رنگ خراب ہوگا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ نہروں میں پانی اگر کافی دنوں کا پرانا ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ بھی فرق ہو جاتا ہے. اور دودھ تو خاص طور سے آپ دیکھیں نا، دودھ کو اگر آپ 2 دن بھی بہت بڑی بات ہے، اچھے موسم میں بھی آپ جو ہے 1-2 دن سے زیادہ دودھ کو باہر نہیں رکھ سکتے. وہ بھی آپ بوائل کرتے رہیں یا کچھ، اگر آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ فوراً خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. اور پھٹنے سے پہلے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بدلنا شروع ہو جائے گا. لیکن وہ ایسی نہریں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ دودھ کا ذائقہ خراب ہوگا اور نہ پانی جو ہے وہ اس میں سے بدبو آئے گی یا وہ خراب ہوگا. اور خاص طور سے شراب کی نہروں کا ذکر ہے، لیکن وہ ایسی شراب ہے، شراب طہور، پاکیزہ. یعنی شراب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی اور بھی لفظ جوس یا شربت کے طور پہ بھی اس کو استعمال وہ کوئی لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے خاص طور سے شراب کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس دنیا میں جو شراب آپ دیکھتے ہیں، آپ کو وہ اس شراب کے برے اثرات بھی نظر آتے ہیں نا ساتھ ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جو شراب وہاں ہے، شراب طہور ہے، پاکیزہ ہے، جس میں نہ بدبو ہوگی، نہ جس کا ذائقہ خراب ہوگا اور نہ اس کو پینے سے پینے والوں کا سر چکرائے گا یا دماغ خراب ہوگا، بلکہ وہ پینے والوں کو فرحت دے گی. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کے طور پہ بھی ہمیں نام اس طرح کے رکھ کے بتایا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں سے اس کو مقابلتاً بھی، کہ بھئی دنیا میں جو لوگ شراب پیتے تھے، دیکھو یہاں آج جنت میں ہم کیسی شراب پی رہے ہیں. یہ کیسی شراب ہے کہ جس کو پینے سے جو ہے انسان کا دل اور دماغ اور معطر اور اس کو اور سکون مل رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کی جانے والی شراب طہور ہوگی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی طرح کی نہروں کا بھی قرآن میں ذکر ہے. آگے ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے کہ یہ نہریں جو ہے نا ان باغات کے نیچے بہہ رہی ہوں گی. ایکچولی جنت جو ہے نا عربی زبان میں ایسے باغات کو کہتے ہیں، ایسے باغ جو اتنے گھنے اور سرسبز باغ ہوں کہ جن کی زمین تک نظر نہ پڑ رہی ہو. یعنی وہ اتنے گرین، لش گرین.
اور پھر ان کے نیچے سے اگر آپ کو نہریں بہتی ہوئی بھی نظر آئیں، سوچیں کیا منظر ہوگا. میں تو سوچتی ہوں نا تو یقین کریں مجھے اتنا مزہ آتا ہے، سچی بات بتا رہی ہوں. آپ نے دبئی جو لوگ کبھی گئے یا جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہوٹل ایسا ہے کہ جس میں آپ جس کے یعنی کچھ فلورز ہیں جو انڈر واٹر ہیں. یعنی اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے چائے پئیں یا کچھ تو آپ کو سمندر کا سارا منظر گلاس مطلب وہ ونڈوز اور وہ ہیں جس سے آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح وہاں پر کچھ علاقے کچھ نئے جو پروجیکٹس بن رہے تھے وہاں پہ کچھ گھر ایسے بنائے گئے ہیں کہ جن کے نیچے سے آپ کو پانی بہتا ہوا نظر آئے گا. سوچیں یہ تو معمولی سی مثالیں ہیں نا جس میں خطرے بہت ہیں. یعنی میں اس ہوٹل کا لوگ مجھ سے کہتے تھے، میں نے کہا مجھے کوئی فری میں بھی لے جائے تو میں وہاں جا کے میرا دل نہیں چاہے گا کہ میں وہاں جا کے کچھ کھاؤں پیوں، کیونکہ آپ زمین سے اتنا نیچے اور چاروں طرف سے سمندر میں گھرے ہوئے، اور اللہ نہ کرے کوئی کچھ ہو یا کوئی مطلب میں ڈرتی ہوں تھوڑا. ہر ایک نہیں ڈرتا، لوگ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. مطلب میرا کہنے کا یہ کہ اس میں ڈر بھی ہے، اس میں خوف بھی ہے. اسی طرح اگر نیچے سے پانی ہے تو گھر کی بنیادیں کیسی ہوں گی اور کتنی مضبوطی ہوگی اس کی، یہ سب چیزوں کی بھی انسان کو فکر ہوتی ہے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ ساری فکریں جو ہے نا وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی. ہماری فکریں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، دکھ سب اس دنیا میں رہ جائیں گے. انشاءاللہ تعالی جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں صرف سکون اور خوشی اور آسائش اور مزے اور بس صرف یہ چیزیں ہوں گی. تو وہاں پر جب اتنے خوبصورت باغات اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہوں تو کیا پیارا منظر ہوگا اور کتنا وہ خوبصورت لگے گا. آپ دیکھیں نا باغات کتنی آپ کو دیتے ہیں، دل کو آپ کی تقویت اور آپ کی آنکھوں کو تراوٹ دیتے ہیں. باغات کو چھوڑیں، اپنے گھروں میں ہی اگر ہم نے کچھ گملے لگائے ہوئے ہیں یا کچھ پودے لگائے ہوئے ہیں یا کچھ تھوڑی سی بھی جگہ ہے اس میں ہم نے کچھ گرینری لگائی ہے تو اس میں جا کے ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا، اور کتنا مزہ آتا ہے. اور ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ یہ خراب ہو رہا ہے، یہ پودا مرجھا رہا ہے، یہ دیکھو اس میں یہ ڈالنا ہے، اس میں وہ. وہاں پر آپ کو قدرتی طور پہ آپ کو ایک پورے سجے سجائے باغات والا آپ کو مقام ملے گا. لیکن یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر باغات کیسے لگیں گے. وہ جو باغات ہیں وہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جنت تو زمین ہے، باغات اپنے اپنے سب خود لگائیں گے. کیسے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. غرض یہ کہ یہ ساری تسبیحیں، یہ سارے اذکار جیسے جیسے آپ کرتے ہیں آپ کے اپنے باغات تیار ہوتے جاتے ہیں. تو بہت اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے. اور ابھی اتنے پیارے یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ان کی جو فضیلت ہے یہ سمجھیے افضل ترین دن ہے. یہ دن جو 10 دن جو ہے نا یہ رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذی الحج کے 10 دن افضل ترین دن اور رات ہیں. ان دنوں میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جو روزہ رکھ سکتا ہے، جتنی اس کی ہمت ہے، 1 رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، جتنی بھی رکھ سکتا ہے کوشش کرے رکھنے کی. جو عبادت کر سکتا ہے، جتنا ذکر کر سکتا ہے اللہ کا، چلتے پھرتے کرے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ تسبیح لے کے یا مصلی پہ ہی بیٹھنا ضروری ہے. آپ چلتے پھرتے اذکار پڑھیں اور جنت میں اپنے باغات لگائیں. تو وہاں پر باغات ہیں اور ایسے باغات ہیں کہ جو صرف باغات یعنی صرف وہ خوبصورتی کے باغات نہیں ہیں. یعنی خوبصورتی تو ان باغات کی اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے، طرح طرح کے پھل بھی ہیں جو کہ ہمیں بطور رزق دیے جائیں گے. اور جب کبھی بھی وہ رزق دیے جائیں گے، یعنی جو وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی جنت میں جب وہ رزق دیے جائیں گے تو وہ رزق جو ہے یا وہ پھل جو ہیں اس کے بارے میں اس کی تفسیر میں 2 ہمیں وہ رائے ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ یہاں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہی پھل ہوں گے،
یعنی جیسے انار اور سیب اور انگور ہم دنیا میں کھاتے ہیں ویسے ہی جنت میں بھی ہوں گے، لیکن ان کا مزہ ان سے بالکل مختلف ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی اس کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پھل ایسے ہوں گے کہ ایک دفعہ آپ کو جیسے دیے جا رہے ہیں، اور جب دوبارہ آپ مانگیں گے اور آپ کو دیے جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو بھی میں نے کھایا تھا، لیکن آپ سے کہا جائے گا کہ کھا کے تو دیکھیں، اور جب آپ کھائیں گے تو ان کا مزہ پہلے والوں سے مختلف ہوگا۔ کہیں گے کہ یہ وہی چیزیں ہیں یا وہی رزق ہیں، وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، لیکن ان کا فرق ہوگا ذائقہ۔ اور وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہمیں جب جنت میں ان کو یہ پھل پیش کیے جائیں گے تو جب وہ کہیں گے کہ ان کا ذائقہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہیں جو کہ ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ کھا کے اس کو دیکھیں، حالانکہ یہ لگ ویسے ہی رہیں، اسی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن جب وہ کھائیں گے تو وہ ذائقہ بالکل ان کا مختلف ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جنت میں ان کے لیے وَلَهُمْ ان کے لیے فیہا اس میں جنت میں ازواج مطہرہ جوڑے ہوں گے پاکیزہ، یعنی ازواج جو ہے نا، زوج جو ہے عربی میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں سے بیویاں کہا جاتا ہے زوجہ، لیکن زوج جو ہے نا وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں پر نیک لوگوں کے لیے نیک بیویاں، اور جو نیک ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جیسے نیک لوگوں کا جوڑا ہے تو وہ وہاں پر بھی ویسے ہی رہیں گے، لیکن اگر بیوی نیک ہے اور شوہر نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا، اور وہ کافر ہے یا وہ کردار کا خراب ہے یا کچھ، تو پھر اس بیوی کے لیے وہاں نیک جو ہے وہ اس کو زوج اس کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح اگر نیک شوہر ہے اور بیوی اس کی بہت خراب ہے، اس کی زندگی بہت عذاب کی ہوئی ہے اس نے دنیا میں، تو آخرت میں پھر اس کے لیے نیک زوج ہوگی۔ تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پاکیزہ ہوں گے۔ پاکیزہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا کی جتنی بھی گندگی یا برائیاں ہیں ہم انسانوں میں، چاہے کتنا بھی کوئی خوبصورت ہو لیکن اس کو پسینہ بھی آتا ہے، وہ واش روم بھی جاتا ہے، پھر پیریڈز ہوتے ہیں، پھر بال جسم پہ ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ نہیں ہوگا وہاں ہر لحاظ سے، کیونکہ جنت میں کوئی بری چیز ہوگی ہی نہیں، کوئی ناپاکی والی چیز ہوگی ہی نہیں، صرف پاکیزہ چیزیں ہوں گی۔ تو جو چیزیں ناپاک ہیں یا ہم لوگوں کو جس کی حاجت ہے، وہ واش روم کی یا پسینہ آتا ہے یا تھوک ہے یا اس طرح کی اور جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب ان سب سے ہمیں وہاں نجات مل جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی خصوصیت، یہ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون۔ اچھا، ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم ہمیشہ کا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہمیشہ کا کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے مطلب۔ ہمارا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک زندگی ہے یا جب تک دنیا ہے، لیکن جب مر جانے کے بعد جب دوسرے اس میں اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھائے گا تو اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا، اس میں جو ہم فیصلے کے بعد جو جہاں جائے گا، جیسے جو جہنم میں جس کے جانے کا فیصلہ ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو جنت میں جن کے جانے کا فیصلہ ہو گیا وہ جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایک ایسا بھی گروہ ہوگا جو ہوں گے تو مومن، لیکن گناہ کبیرہ گناہوں سے ان کے نامہ اعمال بھرے ہوئے ہوں گے، یا کچھ ایسے ان کے گناہ ہوں گے کہ جو قابل معافی نہیں ہوں گے، تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی سزا پوری ہونے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکال کے اور جنت کی نہروں میں ان کو یہ سب ہمیں حدیث میں یہ سب ملتا ہے، ان کو غوطہ دیا جائے گا جس سے ان کے جو اعضاء جو جہنم میں کی آگ سے جو جل گئے ہوں گے اور جو گل گئے ہوں گے وہ دوبارہ نکل آئیں گے، اور اس کے بعد ان کو جنت میں جب وہ آئیں گے تو ان کے جسم پہ جلنے کے لیکن نشانات باقی ہوں گے، جس سے اہل جنت ان کو پہچانیں گے کہ یہ وہ مومن ہیں جو کہ اپنی سزا کاٹ کے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی دل میں ایمان ہونا، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رائے کے
دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ مومن کو جہنم میں نہیں چھوڑے گا، وہ بھی جنت میں آئے گا۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سوچ کے کبھی سیٹسفائی نہیں ہو جایا کریں کہ آخر کار تو ہمیں جنت میں آنا ہی ہے، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے نا اس سے بس پناہ مانگنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو سب سے ہلکا عذاب ہے نا جہنم کا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو جوتے جو پہنے ہوئے ہوگا اس میں آگ کے تسمے، یعنی جو ڈوریاں ہوتی ہیں نا باندھتے ہیں جوتے، وہ آگ کی ہوگی، اور ان کی شدت آگ کی ایسی ہوگی کہ اس کی کھوپڑی سے بھیجا پگھل کے باہر آ جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو سوچیں زیادہ جو عذاب اس کے بعد مزید ہوگا وہ کیا ہوگا، اور پھر مزید ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تو اللہ سے پناہ مانگیں جہنم کی آگ اور عذاب سے، کسی بھی قسم کے معمولی سے بھی عذاب سے۔ اللہ پاک سے دعا یہ کریں ہمیشہ کہ اللہ پاک حاسبنا حسابا یسیرا، بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اپنی رحمت سے جگہ دے دیں، ہمارے اعمال کو نہ دے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں۔ تو جو وہاں ہوگا، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کافروں کو موت اگر ہوتی تو کافر جو ہے نا وہ اس غم سے یا اس خوف سے مر جاتے جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جنتی خوشی سے مر جاتے۔ یعنی خوشی کی بھی انتہا یہی ہوتی ہے نا کہ ہم اتنی اچھی جگہ اگر اب ہمیشہ رہیں گے، لیکن موت ہے ہی نہیں، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا نا جہنم میں جانے والوں کا اور جنت میں جانے والوں کا، تو پھر اس کے بعد ایک میمنی کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اس کو وہاں ذبح کر دیا جائے گا، اور اس طرح موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اور جب موت کو موت آ جائے گی تو پھر جو جہاں ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جائے گا، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جہنم کا اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ ایک بھی مومن جہنم میں ہوگا، اور وہ اپنی سزا پوری کر کے جنت میں آتے جائیں گے۔ اور جس وقت تمام مومن جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائیں گے تو جہنم کو سیل کر دیا جائے گا کافروں کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو انتہائی دور کہیں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو کسی بات اور ہوگا تو پھر میں جنت کے ڈیٹیل بھی بتاؤں گی کہ جنت، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ مومنین کے ساتھ اللہ پاک کس طرح رحم کا معاملہ فرمائے گا، اور کس طرح ان کو چھوٹی چھوٹی ان کی باتوں کو وہ کر کے اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا اپنی رحمت سے۔ لیکن اس وقت ابھی ہم جو کر رہے ہیں اس کو کرتے ہیں آگے۔ بے شک اللہ نہیں حیا فرماتا یا نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی بھی مثال، خواہ وہ کسی مچھر کی ہو یا اس سے اوپر۔ تو اب شروع میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ ایسی ذکر کیا تھا کہ ایک شخص نے جیسے آگ جلائی اور پھر اس سے روشنی ہوئی، پھر یہ کہ بادلوں کا ذکر کہ بجلی چمکی اور بادل کٹ کے، تو اس سے نا کافر اور منافقین جو ہے نا، منافقین جو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کیا، اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں ذکر کیا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی، اللہ کا کلام ہے تو اس میں تو بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مثلا کسی مچھر کی ہی ہو یا اس سے اوپر، کیونکہ دیکھیں تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی ہی تخلیق ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذکر سے وہ کیوں شرمائے گا، یہ تو اسی کی تخلیق ہے، اسی کی بنائی ہوئی چیزیں، وہ کسی بھی چیز کی مثال دے سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، اس بات پہ غور کرنے کے بجائے، اس کو سمجھنے کے بجائے آپ صرف اس کی یعنی اس میں اعتراض نکالنے کی کوشش کریں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کی ابھی بھی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ تو آج کل کے لحاظ سے ٹھیک ہو نہیں سکتا، یہ تو قرآن میں اس طرح سے، یہ پتہ نہیں یہ بات کیوں کہی گئی ہے، ایسا کیوں کیا گیا ہے، مردوں کو قوام کیوں بنایا گیا ہے، اور فلانا کیوں کیا گیا۔ ہم ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کو ہدایت کی نظر سے اگر پڑھیں گے تو ہی آپ کو ہدایت ملے گی، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری کوئی اوقات اور مجال نہیں کہ ہم کیوں کہہ سکیں۔ اگر اللہ نے کوئی بھی مثال یا کوئی بھی بات کہی ہے نا
تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، اور اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب ہے یا یہ کیوں اللہ نے بیان کیا ہے، تو ہم کسی صاحب علم سے پوچھیں۔ اس سے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام استغفر اللہ نعوذ باللہ نہ تو بے معنی ہو سکتا ہے اور نہ بے موقع۔ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے نا، تو پھر اس میں جو بھی قوانین، جو بھی باتیں کہی گئی ہیں وہ سب قیامت تک کی جا سکتی ہیں، اور جو بھی مثالیں بتائی گئی ہیں ان پہ اگر غور کرے تو وہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ مثلاً ابھی جیسے یہ مچھر کی ہی بات ہے، ایک مچھر کے جسامت اور ایک مچھر کے بناوٹ پہ اگر کوئی غور کرنا چاہے تو آپ کو پتہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ مثال دے خواہ کسی مچھر کی یا اس سے اوپر، تو اس کا ترجمہ ایک تفسیر جو ہے نا بہت عرصے تک یہ کیا جاتا رہا کہ مچھر یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز، یعنی جیسے کہتے ہیں نا اس سے بھی بڑی کوئی چیز یا اس کے مقابلے میں اس سے بھی بڑی کوئی بات۔ لیکن اب سائنس نے ریسرچ کی ہے اور پتہ چلا ہے کہ مچھر جو ہے اس کے پر کے اوپر ایک کیڑا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ چیز تو اب سائنٹسٹ جو ہیں اس پہ ریسرچ کر کے ہم لوگوں کو تو نظر ہی نہیں آ سکتا نا، کیونکہ مچھر ہی صحیح سے نظر نہیں آتا، اس کے پر پہ کیا کون سا کیڑا ہے یہ کیا نظر آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے سال 1400-1500 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ اس کے اوپر کی چیز۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی اور کھلتے جا رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ اس پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور زیادہ وہ باتیں جو اس وقت بہت سی سمجھ میں نہیں بھی آتی تھیں یا اپنے دور کے حساب سے سمجھی جا رہی تھیں، ان کے اور معنی بھی کھلتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی بھی مثال دی ہے، مکھی کی مثال بھی دی ہے، اور مکڑی کی مثال بھی دی ہے، آگے سورہ عنکبوت میں مکڑی کی بھی دی ہے۔ تو وہ جہاں آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں ان کا ایمان پکا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ تو ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، اور چاہے وہ چھوٹی کوئی مثال ہو یا کوئی بڑی مثال ہو، یہ صرف ہمیں ہمارے بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز ہے، اور اس میں بھی اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہے۔ جو یہ مانتے ہیں اللہ کو اور جانتے ہیں کہ اللہ ہی حق پر ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا وہ بھی حق پر ہے، تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی چھوٹی چیز کی مثال دے یا کسی بڑی چیز کی مثال دے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چاہے جو بھی بات کہتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے، اس سے اس کی بڑائی پہ، اس کی کبریائی پہ کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ اس کی عظمت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جو کفر کرتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ بتانے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، یہ کیا کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے، تو بڑی نعوذ باللہ استغفر اللہ، بڑی بیوقوفی کی بات۔ مچھر اور مکھیوں کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ ایمان والوں کا انداز نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا انداز ہوتا ہے جو کہ ایمان نہیں رکھتے، بلکہ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں اور صرف اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی باتیں ایسی نکال لیں جس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنے کو صحیح ثابت کر سکیں، اور نعوذ باللہ اس کتاب کو غلط ثابت کر سکیں کہ یہ چیزیں تو مطلب اب آج کل کے دور کے لحاظ سے صحیح نہیں، یا یہ احکامات اب نہیں ہو سکتے، نہیں چل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے بہتوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے وہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ اللہ کیوں گمراہ کرے گا؟ اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ ہمیں کیوں گمراہ کرے گا؟ کسی کو کیوں گمراہ کرے گا؟ کیوں کرتا ہے؟ وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، وما یضل، وہ نہیں گمراہ کرتا کسی کو بھی اس سے سوائے نافرمانوں کو، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور نافرمان ہیں،
یعنی جو ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ نافرمان ہیں اللہ کے، اور پھر ان کو ہی وہ گمراہ کرتا ہے۔ در حقیقت وہ گمراہ نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اب آگے بیان ہے کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد اس کی پختگی کے بعد، اس کی مضبوطی کے بعد، اور کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو، اور وہ اللہ نے ان سے کیا کہا تھا کہ وہ جوڑے رکھیں اور فساد پھیلاتے ہیں وہ زمین میں، وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ ینقضون عہد اللہ، توڑتے ہیں اللہ کا عہد۔ کون سا عہد ہے اللہ کا؟ کون سا عہد کیا ہم نے اللہ سے؟ یاد رکھیں اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحیں جو ہے نا، یعنی اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا تھا اور وہاں پر ان سے پوچھا تھا، ان سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ بلا، ہاں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ہم سب دنیا میں جتنی بھی روحیں آئی ہیں، چاہے وہ دنیا میں مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، جو بھی ہیں، یہ ساری روحیں وہاں سے اللہ کے پاس سے یہی عہد کر کے آئی ہیں، یہی وعدہ کر کے آئی ہیں کہ ہمارا رب تو ہی ہے، تو جب تو ہمارا رب ہے تو ہم تیرا ہی حکم مانیں گے۔ اچھا، یہ وعدہ کر کے آنے کے بعد پختہ کیسے ہوا وہ عہد؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تعلیمات آئیں اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس وعدے کو پختگی مل گئی، اس کے بعد جو اس عہد کو توڑ دیں، یہ اللہ کا سے کیا ہوا ہمارا عہد ہے کہ ہم اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، اور جب ہم اپنا رب مانتے ہیں تو پھر ہم وہی کچھ کریں گے جس میں اس کی رضا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ان امور کو، ان کاموں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو کیا کاٹ دیتے ہیں؟ اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کی کتاب سے کاٹ لیتے ہیں، پھر رشتہ داروں، آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک گناہ ہے جو کہ یعنی حقوق العباد آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ جو کہ بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا جو ہے نا گناہ وہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق قطع کر لینا، چاہے اس کے کچھ بھی ریزن ہو، چاہے ان کے جیسے بھی رویے ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے تعلق قطع نہ ہو۔ بہت دفعہ دیکھیں آپ کو ثواب انہی چیزوں پہ ملے گا، جو آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں نا، اللہ کے لیے، کسی اور فائدے کے لیے نہیں، کوئی آپ کا دنیاوی ان سے فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ صرف یہ اللہ کا خوف کر کے کہ میں توڑنے کا باعث نہ بنوں، آپ پہل کر لیتے ہیں، آپ تعلق جوڑے رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیونکہ تعلق توڑنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں ہم لوگ اللہ کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہماری دوستیاں بھی آپس میں ہیں، کیوں ہمیں اچھا لگتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنا؟ اس لیے کہ ہم ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں، کسی کو کوئی برا غلط کام کرتے دیکھیں تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اس پہ ثواب کیا ہے؟ اگر میں نے اپنی جیسے کسی انسان سے جس سے مل کے میرا دل بہت خوش ہو رہا ہے اور جو میری طرح کی باتیں کرتا ہے اور سوچتا ہے، تو مجھے ثواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں اچھا کام کری ہوں، میں اپنا دل خوش کروں، لیکن مجھے ثواب تو نہیں ہے۔ رشتہ داری کو توڑنے میں، دیکھیں دوستی توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ داری میں دل دکھتا ہے، رشتہ داری کو قائم رکھنے میں بڑا دل ماننا پڑتا ہے،
بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کرنے سے فساد سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ کی زمین پہ فساد نہیں ہوتا، اللہ کو فساد بہت ناپسند ہے۔ تو اپنے اپنے طور پہ سب یہی کوشش کریں، بے شک آپ کا دل جہاں دکھتا ہے، جو لوگ آپ کو ویلکم نہیں کرتے، جو لوگ آپ کو رسپانس نہیں دیتے، آپ کم ملیں، لیکن آپ قطع تعلق نہ کریں کسی بھی بات پہ، چاہے وہ جائیداد کا معاملہ ہو، چاہے وہ اور بچوں کی شادیوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، ہر بات میں اپنے دل کو بڑا کریں اور اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، سسرال والوں میں تعلقات کو قطع نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوڑے رکھیں۔ اچھا، کیا کیا جوڑنا چاہیے ہمیں اللہ سے، سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ اس کتاب سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ اس کتاب سے تعلق جوڑنے کے بعد اس کتاب پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تعلق تو یہی جڑے گا نا کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اور اچھے لوگوں، نیک لوگوں سے، صاحب علم لوگوں سے تعلق جوڑ کے رکھیں، تب یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہی کہتا ہے کہ ان سب جن چیزوں سے اللہ جوڑنے کو کہہ رہا ہے ان سے تعلقات کو قطع نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے سے آپس کے لڑائی جھگڑے، بھائی بھائی نہیں مل رہے، بہن بہن نہیں مل رہی، آپس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ فساد ہے نا زمین میں۔ اللہ نے یہ اتنی پیاری زمین ہمیں کس لیے دی ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، لڑنے جھگڑنے فساد کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اور زمین میں فساد نہ کریں، یہی، کیونکہ جو یہ کرے گا نا آخر میں تو خسارہ اسی کے حصے میں آئے گا، نقصان اسی کے حصے میں آئے گا۔ تو یہ ساری شرائط، یہ ساری باتیں اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ ان کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور یہ بھی جانیں کہ یہ سب نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ ایک اہم بات میں بتانا جو ہے میں ذکر کرنا بھول گئی تھی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان اللہ لا یستحی، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا کہ وہ مثال دے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی۔ تو میں یہ ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی کلیئرفیکیشن دینے کی؟ ایکچولی دیکھیں اس قرآن پہ جتنا آپ غور کریں گے نا، آپ کو نئے نئے آپ کے دماغ میں معنی کھلیں گے۔ یہ دس از ناٹ اے کلیئرفیکیشن، یہ کلیئرفیکیشن نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا ایک میسج ہے۔ اس میں دو اہم ہمارے لیے سبق ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بڑائی، کوئی علم اس کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا، اس کی تو خیر بات ہی نہیں ہے، ایک عام بات کر، تو وہ اگر کوئی بات ایسی بھی کہتا ہے، یا دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ یا مکمل نہیں ہے، اور کسی کا بھی علم مکمل نہیں ہے اللہ کے سوا، تو ہم لوگ بعض دفعہ اس چیز پہ بڑا کسی کی حیرت بھی کرتے ہیں اور بعض دفعہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر بہت سے لوگ دیکھیں اس ڈر سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ کہ کہیں ہمارا مذاق نہ اڑے۔ اور بہت سے لوگ اس وجہ سے کسی بات کا ذکر بھی نہیں کرتے کہ لوگوں کو یہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ان کو یہ بھی نہیں پتہ، یہ تو بہت، ہم تو سمجھتے تھے ان کو بڑا کچھ آتا ہے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا تو وہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا، اللہ نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کچھ نہیں آتا، مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو ہماری اسلامیات کی ٹیچر جو تھیں انہوں نے ہمیں ایک دفعہ بتایا کہ حج پہ کینیڈا میں گئی تھی، تو وہاں پر حج پہ کتنی عورتیں ہمارے گروپ میں ایسی تھیں، ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ تھا، باقی کے غسل کا، ایسے ہی نہا لیتی تھی اور وہ حج کرنے گئی ہوئی تھی۔
تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ باتوں کو پوچھنے میں شرماتا اور جھجکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بیان کی تھی کہ وہ کچھ بھی مسائل کو پوچھنے میں حیا نہیں کرتی، یعنی جو بھی مسئلے ہیں، دیکھیں اگر پوچھیں گے نہیں نا تو پتہ کیسے چلے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، مثلاً یہ پاکی کا غسل ہے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ آپ کے سارے اعمال جس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی آپ کا نماز، روزہ، حج، ہر چیز اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ جب آپ پاکی نہیں ہیں تو آپ کی باقی عبادتیں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ایک تو ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے پوچھیں، اچھا نہیں لگتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں نہیں معلوم ہے اور اس کو کہنے میں ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی بات ایسی ہو جائے، انسان ہے، اگر کوئی بات غلطی سے کہہ دی یا غلط پڑھ دیا یا غلط سنا دیا یا غلط کوئی چیز کہہ دی تو اس کو کی تصحیح کر کے فوراً ہی اس کو کریکٹ کر لیں۔ اس میں کسی انسان کی کوئی چھوٹائی اور بڑائی نہیں ہوتی، سمجھ گئے نا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہی تھی کہ علم کے بارے میں پوچھنا، علم حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی پوچھنے میں انسان کو حیا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ پوچھ رہا ہے تو باقی لوگوں کو بھی اس کا مذاق اڑانا یا ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں پتہ ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے اس کا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ باتیں پتہ چل گئیں۔ ابھی جیسے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا، وہ ڈائریکٹلی انہوں نے مجھ سے کہا نہیں ہے، بلکہ کسی کے تھرو ہی انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی وہ میں پیریڈ ہوں تو میں تو قرآن نہیں پڑھ سکوں گی اور کیا کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا بلکہ آپ گروپ میں پوچھتی، میں نے اس کا جواب گروپ میں ہی دیا، اس لیے کہ اس سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے پوچھنے میں بھی جھجکنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی بات ہمیں نہیں پتہ ہے تو اس کا اعتراف کرنے میں بھی نہیں جھجکنا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں نہیں پتہ ہے ہم مانیں گے یہ بات، اور تو ہم کسی صاحب علم سے پوچھیں گے اور ہم اپنی نالج میں اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی اپنی نشانی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اور سب باتوں کو چھوڑو، صرف تم یہ بتاؤ کہ تم اس چیز کا انکار کیسے کرو گے، کیسے کفر کرو گے اس اللہ کا کہ جس نے تمہیں، ہم حال کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے نا، یعنی مردہ تھے نا، ماں کے پیٹ میں جب ہم آئے تو ہمارے جان بھی نہیں پڑی تھی، تو ہم مردہ تھے نا۔ پھر اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، یعنی ہم پیدا ہوئے۔ پھر جب ہم زندہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اب موت دے گا، یہ بھی برحق ہے نا کہ جو پیدا ہوا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر وہ موت دے گا اور اس کے بعد پھر وہ زندہ کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردہ سے زندہ کیا، یہ تو ہم سب کو نظر بھی آ رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں آئے تو پہلے جان بھی نہیں تھی، پھر اللہ نے جان ڈالی نا، کب ڈالی، کس طرح ڈالی، کہاں سے روح پھونکی، کسی کو پتہ ہے؟ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہمیں پھر موت دے گا، یہ بھی نظر آ رہا ہے، لوگ مرتے ہیں تو 3 اسٹیجز تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ موت سے زندگی دی، پھر زندگی سے پھر موت دے گا۔ تو پھر چوتھے اسٹیج سے کیوں انکار کرتے ہیں کہ وہ پھر زندگی دے گا؟ جب وہ مردہ سے زندہ کر سکتا ہے، پھر زندہ سے پھر مار سکتا ہے، تو پھر دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ سب سے مشکل کام ہوتا ہے پہلی دفعہ پہلا کام کرنا، پہلی چیز کو بنانا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا جو فرسٹ کاپی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے، اور ایک دفعہ ایک چیز بن جاتی ہے اس کے بعد اسی سیمپل پہ کھٹا کھٹ ہزاروں کی تعداد میں بنتے چلے جاتے ہیں۔
تو جس نے پہلی دفعہ بنایا اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، موت سے زندگی دے دی اس نے، مردہ کو زندہ کر دیا، زندہ کو پھر موت دے دے گا، تو پھر وہ موت کے بعد بھی زندگی دینے پہ قادر ہے۔ تو جب وہ دوبارہ سے ہمیں زندگی دے گا تو اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے، یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگی، اور پھر وہاں پر ہم اسی کی طرف سب اپنی قبروں سے نکل کے کہاں دوڑیں گے؟ میدان حشر کی طرف، جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہوگا اور جہاں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، تو سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سب کا انجام آخر میں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، انجام سب کا یہی ہونا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہے جس نے بنایا، تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب۔ اب آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہمارے لیے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، دنیا میں ہمیں بھیجا اللہ نے بعد میں، پہلے اس نے زمین بنائی، پھر اس پہ سمندر اور دریا بنایا، پھر اس کو ٹھہرانے کے لیے، زمین جو ہے اس کو قرار نہیں تھا، وہ ہلتی تھی، اس میں پہاڑ جو ہیں وہ میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح گاڑے، جس سے زمین ٹھہر گئی۔ پھر اس میں طرح طرح کے اس نے رزق، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے جانور اور ہر طرح کی نعمتیں اس زمین میں ہمارے لیے پیدا کیں، جس سے کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اس زمین میں ہی ہمیں مرنے کے بعد دفن ہونا ہے۔ یعنی یہ زمین کتنی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ زمین سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں زمین کی کتنی اہمیت ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ زمین سے اگتا ہے، جو مویشی ہیں وہ بھی زمین سے چارہ کھاتے ہیں، بہت ساری ہماری جتنی پروڈکٹس ہیں، جو چیزیں بنتی ہیں زمین سے نکلنے والی چیزوں سے بنتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر کام میں جو ہے یہ زمین انوالو ہے، اور مرنے کے بعد بھی زمین میں ہی دفن ہونا ہے۔ تو اس زمین کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔ ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا دنیا میں، اور اس زمین کو ہمارے لیے بنایا، اس میں موجود سب چیزوں کو ہمارے لیے بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اس کو درست کر کے 7 آسمان بنائے، یعنی پہلے زمین بنائی، پھر آسمان بنائے۔ کس کے لیے یہ سب کچھ؟ ہمارے لیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس زمین میں اگنے والی، بننے والی چیزوں کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو یعنی وہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان چیزوں کے لیے وقف ہو گئے۔ ہم اس حد تک کھو گئے زمین اور اس دنیا میں کہ ہم نے اپنا اصل مقصد ہی بھلا دیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے بنا کے ہمیں کیوں دیا تھا؟ کہ تم اس زمین میں فساد نہ کرو، تم اس زمین میں پیار محبت سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے رہو، اور اللہ کی شکر گزار بندے بنو، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے بنو۔ اللہ یہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم ان میں اتنا کھو گئے ہیں، گھر میں، بچوں میں، اپنی اور دلچسپیوں میں، کہ ہم نے اور اللہ کے جو کچھ بھی اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ چیزیں تو ہم بھول ہی گئے، ان کی طرف ہم غور ہی نہیں کرتے۔ تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں، گھر سے بھی خوش ہوں، اپنے بچوں سے بھی خوش ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہ بھولیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک باریک سی بات کو سمجھ لیں کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے سکون اور خوشی اور ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں جس طرح سے وہ چاہتا ہے، اور اللہ کو راضی کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ تمہاری رضا کیا ہے۔ بال کا شعر ہے نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اس اسٹیج پہ ہم آ جائیں، اتنا اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں کہ پھر اللہ ہم سے ہماری رضا پوچھے۔ بہت اچھی آج کی یہ سبق اور آیتیں جو ہے نا، بہت
غور و فکر کرنے والی ہیں، اسی لیے تھوڑا لمبا بھی ہو گیا ہے۔ اور وہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم کتنا بھی جاننے کی کوشش کر لیں، ہمارا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے اور محدود ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آگے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے میں سوچی تھی کہ اس کو بھی نہ شروع کروں، لیکن میں نے کہا شروع کی 2-3 آیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر سبق ورنہ بہت لمبی اگلا ہو جائے گا۔ تو بہت آسان ہے اور بڑا مزہ بھی آتا ہے ذرا یہ واقعہ پڑھنے میں اور سننے میں، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ بیان ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب کہا تمہارے رب نے، کس سے بیان ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعد میں ہم سب سے بھی، کہ تمہارے رب نے جب کہا فرشتوں سے کہ میں بنانے جا رہا ہوں، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک جانشین۔ جانشین کون ہوتا ہے؟ یعنی جو خلیفہ جو ہے نا، خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکمران تو نہیں کہہ سکتے، یعنی حکمران کا نائب، یعنی جو کچھ حکمران کی طرف سے آرڈرز یا جو کچھ بھی اس کے احکامات ہوتے ہیں ان کا نفاذ کرنے والا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ملک کو چلانے والا۔ تو دنیا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک جانشین اپنا بھیجنے والا ہوں زمین پر، جو کہ میرے احکامات کو نافذ کرے گا اور دنیا میں میرے بتائے ہوئے طریقے سے چلے گا، زندگی گزارے گا۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا آپ بنا رہے ہیں اس میں ایسا کوئی کہ جو فساد کرے گا اس میں اور خون بہائے گا؟ کیوں کہا فرشتوں نے ایسا؟ اس لیے کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کا قبضہ تھا، یا جن اس پہ آباد تھے زمین پہ، اور انہوں نے بے انتہا فساد اور خون بہایا تھا، اور بہت لڑائی جھگڑے اور بہت ہوتا، جس کے نتیجے میں ان کو زمین سے نکال دیا گیا تھا اور زمین کو صاف پاک کر دیا گیا تھا انسانوں کے لیے۔ تو فرشتوں نے یہ کوئی ایسا سوال نہیں کیا تھا کہ جیسے کوئی اعتراض والا سوال کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بلکہ صرف حیرت کا اظہار کیا تھا کہ مطلب وہ لوگ، ایک ایسی قوم جو تھی وہ زمین پر آباد تھی جس نے فساد کیا تھا، خون بہایا تھا، تو اب دوسرے کسی کو بھیجنے سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بھی خون بہائے؟ اور اگر دوسرا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب عبادت کے یا تسبیح کے لیے تو وہ تو ہم بہت ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے فرشتے ہیں؟ جن فرشتوں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کیا نا، قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنے فرشتے ہیں۔ اور ان میں سے کتنی بڑی تعداد ہے جو صرف ہر وقت سجدے میں پڑی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کچھ رکوع میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ہیں جو ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ تجھے عبادت کے لیے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سکھا دیے سارے کے سارے۔ نام سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمام چیزوں کے نام بتا کے ان کا علم دے دیا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا فرشتوں سے کہ اب تم لوگ مجھے نام بتاؤ ان سب کے، اگر تم سچے ہو۔ یعنی پہلے آدم علیہ السلام کو پورا کمپلیٹلی ٹرین کر دیا، ان کو سارا علم اور سب کچھ ان کو دے دیا، دنیا کے تمام چیزوں اور ساری چیزوں کا علم ان کو دے کے پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان کے سوال کے جواب میں پیش کیا، اور پھر فرشتوں سے ہی کہا کہ تم بتاؤ سب چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو تو۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے۔ فوراً دیکھیں جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے نا تو وہ سب سے پہلے فوراً اپنی غلطی کو مان لے، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا؟ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً
یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، اور میں نے تو یوں سمجھا تھا، میں ایسا نہیں، میں تو یہ سمجھ کے آ گیا تھا، میں تو وہ. انہوں نے کوئی ریزن، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی دلائل نہیں دیے، سیدھا بس اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ سبحانک اللہم، پاک ہے تو میرے اللہ، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے، میری غلطی. تو فرشتوں نے بھی فوراً کیا کہا، تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، جو بھی علم ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اس سے زیادہ علم نہیں ہے، تو نے جتنا ہمیں سکھایا دیا بس اتنا ہی ہمارے پاس ہے. لیکن تو جو ہے، بے شک تو، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، یعنی دیکھیں بہت زور دے کے، جاننے والا اور حکمت والا، یعنی تو ہی ہے جس کو سب چیزوں کا علم بھی ہے، اور تو ہی حکمت والا ہے، یعنی کس چیز میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، یہ بھی تو ہی جانتا ہے. تو ہم تو صرف تیرے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں اور تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم تو ثنا کرنے والے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے ہمارا علم نہیں ہے، ہمیں تو وہی اسی چیز کا علم ہے جو ہمیں تو نے دیا ہے. تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اور تو علم والا اور حکمت والا ہے، تو نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں تیری حکمت ہوگی. اور آگے ہم پڑھیں گے کہ پھر آگے کیا ہوا. اور بہت انٹرسٹنگ یہ وہ ہے، ہر ایک کو ہی پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، لیکن قرآن میں جب بھی پڑھتے ہیں جو قصے آئے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. تو چلیں بھئی، آج اس طرح سے یہ تفسیر کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے. اللہ حافظ.